ڈینگی بخار کے متعلق انتہائی اہم معلومات۔ پاکستان میں تقریباً ہر سال گرمیوں کے بعد ڈینگی وائرس پھیل جاتا ہے۔ لوگ شدید بیمار ہو جاتے ہیں، انہیں تیز بخار ہو جاتا ہے اور جسم میں اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جان کی بازی تک ہار جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر پہلے یہ دعا کریں کہ جو لوگ اس وقت ڈینگی سے متاثر ہیں اللہ انہیں جلد صحت یاب کرے، اور جو اس سے بچے ہوئے ہیں اللہ انہیں بچا کر ہی رکھے، آمین۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈینگی بخار ہوتا کیوں ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی تشخیص کے لیے کون سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے آسان طریقے ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے ڈینگی ہو ہی نہ۔ آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور یہ چینل کسی کام کا لگے تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، شکریہ۔ ڈینگی بخار ایک مخصوص مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے جس کا نام ہے AEDES AEGYBTI۔ اسے آپ پکارنے کے لیے ایڈز ایجپٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مچھر کس قدر چھوٹی چیز ہے، لیکن اس نے نمرود جیسے بادشاہ کا کیا حال کیا تھا۔ قرآن کے ذریعے اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے، اس لیے اللہ کی مخلوق کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس مچھر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صاف پانی پر افزائش کرتا ہے، جیسا کہ لوٹے، بالٹی، گملے، وہ بوتلیں جن میں پودے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی برتن جن میں پانی ٹھہرا ہوا ہو یا اس میں رکھا ہوا ہو، حتیٰ کہ آپ کا لاہوری کولر جس میں ایک عرصے سے پانی ٹھہرا رہتا ہے اور آپ کو خبر تک نہیں ہوتی۔ جب یہ مخصوص مچھر کسی ایسے مریض کو کاٹتا ہے جس کے جسم میں ڈینگی کا وائرس ہو تو وہ وائرس اس مچھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور جب یہ مچھر اڑ کر کسی اور صحت مند آدمی کو کاٹتا ہے تو ڈینگی کا وائرس اس شخص میں داخل ہو جاتا ہے۔ یوں ایک سالہ مچھر اچھے بھلے انسان کو مریض بنا دیتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ وائرس صرف ڈینگی مچھر کی بدولت منتقل ہوتا ہے، اس کا ایک انسان سے دوسرے انسان کے جسم میں داخل ہونے کا کوئی اور ذریعہ نہیں۔ آئیے اب آپ کو اس کی علامات بتاتے ہیں۔ تیز بخار جو 2 سے 7 دن تک رہے، ایسا شدید سر درد جس میں آنکھوں کے پیچھے بھی درد محسوس ہو، پٹھوں اور جوڑوں میں درد، جسم پر ریشز بننا یعنی سرخ دانے، بھوک کا خاتمہ، متلی کی کیفیت۔ یہ تو تھا عام ڈینگی بخار، اب ہم بات کرنے لگے ہیں خونی ڈینگی بخار کی۔ ڈینگی جب شدت اختیار کر جائے تو مریض کے جسم کے مختلف حصوں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، نبض آہستہ ہو جاتی ہے، طبیعت میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، ناک یا مسوڑوں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہلکی پھلکی چوٹ لگنے سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ ان علامات کی صورت میں آپ نے ذرا سی بھی غفلت نہیں کرنی اور فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں، کیونکہ بر وقت تشخیص نہ ہونے اور بر وقت علاج نہ کرانے سے جان بھی جا سکتی ہے، اللہ بچائے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ یہ مرض پھیل کیوں رہا ہے۔ تو جناب پہلی وجہ چھوٹے شہروں یا دیہات سے بڑے شہروں کی طرف منتقلی ہے، جس کی وجہ سے شہر کے ارد گرد کچی آبادیاں بن جاتی ہیں، اور لو لیونگ سٹینڈرڈز کی وجہ سے اس مرض کو پھیلنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ لیکن صرف بیچارے یہ غریب لوگ ہی ڈینگی بخار کو پھیلانے کا سبب نہیں بن رہے، یہ وائرس ہوائی جہاز کی وجہ سے بھی پھیلتا ہے، جو ڈینگی کے مچھر کو اڑا کر ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچا دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جتنے ذرائع آمد و رفت ہیں ان سب کے ذریعے یہ مچھر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے۔ غیر معیاری اور غیر مؤثر ادویات یعنی کہ 2 نمبر ادویات ان مچھروں کو مارنے کی بجائے انہیں ٹھیٹ بنا دیتی ہیں
और फिर ये ज्यादा तगड़े होकर गुंडागर्दी करते हैं। अब इसकी तशखीस की बात करते हैं। चूंकि डेंगू बुखार की अलामात दीगर वायरल बीमारियों जैसे इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड और मलेरिया और मच्छरों से पैदा होने वाले इन्फेक्शन जैसा कि चिकनगुनिया और ज़िका से मिलती जुलती हैं, इसलिए आपका डॉक्टर कुछ खास टेस्ट करवाएगा जो कि मंदरजा झैल हैं। खून का ब्लड काउंट, जो कि खून की कंसंट्रेशन, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स को काउंट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा डेंगू तशखीसी टेस्ट किया जाएगा और तो और गुर्दे और जिगर के टेस्ट भी किए जाएंगे, जिसमें यह चेक किया जाएगा कि जिस्म में पानी की कमी तो नहीं हो गई और जिगर और गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं ना। इसके अलावा आपकी हालत को देखकर डॉक्टर कोई और टेस्ट भी तजवीज कर सकते हैं। और अब हम डेंगू से बचने की कुछ तदाबीर सोचते हैं। तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब के दौरान ऐसी जगहों पर मत जाएं जहां पर मच्छर ज्यादा होते हैं। दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों पर जाली लगा लें। ओपन एयर में ड्यूटी देने वाले अफराद कोई सा भी मॉस्किटो रिपेलेंट लोशन मल लें, जैसा कि मोसफल वगैरह, लेकिन मोसफल को एहतियात से लगाना है। इसे हाथों और पैरों पर तो लगाएं और कानों के पीछे भी लगा लें, लेकिन ये उंगलियां आंखों को नहीं लगानी। बेहतर यह है कि उंगलियों और उनके सिरों को धो ही लें ताकि गलती से भी आंखों को उंगलियां ना लगें। घरों और बिल्डिंगों में बर्तनों में जमा शुदा पानी ना रखें, मेहरबानी। हाँ, अगर बहुत जरूरी हो तो इनको कवर करके रखें ताकि डेंगू का मच्छर इन तक पहुंच ही ना पाए। और मेयारी मच्छर कुछ अद्वियात इस्तेमाल करें, नहीं तो डेंगू का मच्छर मरने की बजाय लड़ने पर आ जाएगा। और जहां तक आपके लिबास का ताल्लुक है तो बेहतर यह है कि आजकल हाफ स्लीव, टी शर्ट और बुशर्ट ना पहने और बाहर निकलते वक्त या किसी पार्क में जाते वक्त बूट पहन कर रखें, या कम से कम चप्पल के साथ जराबे ही पहन लें ताकि आपकी कम से कम स्किन एक्सपोज्ड हो। और ये वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक टोटका बता दें। पपीते के पत्ते ले लें, इनका जूस या इनका कहवा पिएं। ये आपकी सेहत की बहाली में बहुत मददगार साबित होगा। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। चलिए अब सब जान लो जी की अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।